السلام علیکم. میں رقیہ ناہید، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس. آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فیچرز آف انڈین کانسٹیٹیوشن، یعنی دستور ہند کی نمایاں خصوصیات. ہم نمایاں خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ واحد شہریت، یعنی واحد شہریت یہ ہے کہ جو بھی شہری ہندوستان میں رہتے ہیں، یعنی ایک حساب ایک عرصے کے تحت جو قانون بنایا گیا ہے اس کے تحت جو بھی شہری ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو انہیں ریاستوں کی شہریت نہیں دی جائے گی، بلکہ ملک کی سطح پر ایک شہریت دی جائے گی. یعنی اگر کوئی شہری ریاست تلنگانہ سے یا پھر اے پی سے یا یو پی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی ریاستوں کی علیحدہ، تلنگانہ کی علیحدہ یا پھر یو پی کی، آسام کی اور اے پی کی علیحدہ شہریت نہیں ہے، بلکہ ملک کی سطح پر ایک شہریت دی جائے گی. جیسے کہ انڈین ہے تو یہ ایک ہی سطح پر واحد شہریت کا نظم ہندوستان میں دستور ہند میں رکھا گیا ہے. یہ دستور ہند کی خصوصیت ہے. تمام ہندوستانی شہری انڈین کہلائیں گے واحد شہریت کے تحت. اب ہم دوسری خصوصیت یکساں بالغ رائے دہی، یعنی بلا لحاظ مذہب، ملت، جنس، پیدائش کے تمام بالغ شہریوں کو رائے دہی کا موقع دیا گیا ہے، یعنی رائٹ ٹو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے. 1950 تا 1987 تک رائے دہی کی عمر 21 سال تھی. اس کے بعد 61ویں ترمیم قانون 1988 کے تحت ووٹ ڈالنے کی عمر 18 سال کر دی گئی ہے. یعنی یہ عمر میں تو کمی ہوئی ہے، لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے یکساں رائے دہی کا حق دیا گیا ہے، یعنی بلا لحاظ مذہب، ملت، جنس، پیدائش کے ہر شہری جو ہندوستانی ہے وہ رائے دہی کا حق رکھتا ہے. اس کے بعد ہے اگلی خصوصیت وفاقی طرز حکومت، یعنی ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت کا نظم موجود ہے. جیسے کہ مرکز پر اور ریاستوں پر دونوں سطحوں پر حکومتیں قائم کی گئی ہیں. مرکز پر پارلیمنٹ ہے جس میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا ہے کا نظم ہے. اس کے بعد یہ مقننہ کہلاتا ہے، یہ پارلیمنٹ مقننہ کہلاتی ہے جس میں 2 ایوان ہیں، لوک سبھا اور راجیہ سبھا. اس کے بعد اس میں عاملہ ہے، یعنی حقیقی عاملہ ہے، کابینہ اور وزیر اعظم پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں برائے نام سربراہ مملکت یا برائے نام عاملہ ہے جو صدر جمہوریہ کہلاتے ہیں. اس طریقے سے یہ وفاقی طرز حکومت کا ایک حصہ ہے. پھر ریاست میں قانون ساز اسمبلی کو قائم کیا گیا ہے. اس میں مقننہ ہے قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل. اس طریقے سے 2 ایوان اس میں بھی پائے جاتے ہیں. اس کے بعد حقیقی اور برائے عاملہ یہاں پر بھی ہیں، جیسے کہ کابینہ اور چیف منسٹر حقیقی عاملہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد گورنر برائے نام یا رسمی سربراہ یا رسمی عاملہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد ان دونوں طرز حکومت، یعنی 2 سطحوں پر جو حکومت ہے مرکز پر اور ریاست پر، ان میں اختیارات کی تقسیم فہرستوں کے ذریعے کی گئی ہے. یعنی ہندوستان میں 3 فہرستیں ہیں، ایک مرکزی فہرست، دوسری ریاستی فہرست اور تیسری مشترکہ فہرست. مرکزی فہرست میں مرکزی حکومت قانون سازی کرتی ہے، ریاستی حکومت میں ریاستی حکومت قانون سازی کرتی ہے اور مشترکہ فہرست میں دونوں حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں. مرکزی فہرست میں 100 امور ہیں، ریاستی فی الوقت 100 امور ہیں. ریاستی فہرست میں 66 امور ہیں اور مشترکہ فہرست میں 52 امور ہیں. اس طریقے سے اختیارات کی تقسیم کے تحت وفاقی طرز حکومت کو قائم کیا گیا ہے، یعنی 2 سطحوں پر حکومتوں کا قائم ہونا وفاقی طرز حکومت کہلاتا ہے. یہ ہوئی اس کی وفاقی طرز حکومت خصوصیت. اس کے بعد ہم وحدانی طرز حکومت بھی دیکھیں گے کہ وحدانی طرز حکومت میں ایک مرکز پر حکومت کو قائم کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی حکومت، مرکزی حکومت، اور ریاستی حکومتوں کا قیام مرکز پر منحصر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرکز چاہے گی تب ریاستوں میں، چند ریاستوں میں یا تمام ریاستوں میں یا پھر چند ریاستوں میں حکومتیں قائم کرے گی، یا پھر
اس کا قائم رکھنا وہ کتنے دنوں کے لیے رہے گی، کم رہے گی یا زیادہ رہے گی، زیادہ حکومتیں قائم کی جائیں گی ریاستوں پر یا کم اکائیاں قائم کی جائیں گی، اس کا انحصار مرکز پر ہوگا، اور وہ کتنے عرصے کے لیے قائم کی جائیں گی اس کا انحصار بھی مرکزی حکومت پر ہوگا اگر وہ وحدانی حکومت قائم کی جائے گی، اور تمام اختیارات مرکز پر مرکوز ہوں گے، یعنی مرکز میں مرکوز ہوں گے تمام اختیارات، اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایمرجنسی میں ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت جو چل رہی ہے وہ وحدانی طرز حکومت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ تمام اختیارات صدر جمہوریہ میں مرکوز ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ایمرجنسی کے دوران کسی بھی جس ریاستوں کے لیے احکامات جاری کر سکتے ہیں، اور بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں، اور تمام اختیارات اس مرکز میں مرکوز کر دیے جاتے ہیں، مرکزی حکومت میں مرکوز کر دیے جاتے ہیں ایمرجنسی کے دوران۔ تو اس طریقے سے وحدانی طرز حکومت ہوئی ہے۔ اس کے بعد پارلیمانی طرز حکومت۔ دستور ہند نے مرکزی اور ریاستی سطحوں پر پارلیمانی طرز حکومت قائم کی ہے۔ دستور نے یہ طرز حکومت برطانیہ سے اخذ کی ہے، جس میں پارلیمنٹ، راجیہ سبھا، لوک سبھا، حقیقی وزیر اعظم اور کابینہ جیسے کہ حقیقی عملہ، وزیر اعظم اور کابینہ ہوں گے، اور برائے نام عملہ صدر جمہوریہ ہوں گے۔ اس طریقے سے یہ برطانیہ کی طرز حکومت پر قائم کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی ملکہ کی طرح ہندوستانی صدر جمہوریہ برائے نام سربراہ عملہ ہے۔ اس کے بعد تمام تر حقیقی اختیارات کابینہ اور وزیر اعظم کے ہاتھوں میں مرکوز کیے جاتے ہیں۔ دفعہ 74(1) کے تحت یہ وضاحت کی گئی ہے کہ صدر جمہوریہ اپنے اختیارات کا استعمال وزیر اعظم کی سربراہی میں تشکیل شدہ کابینہ کے مشورے سے کریں گے۔ اس طریقے سے انہیں برائے نام عملہ قرار دیا گیا ہے، اور ریاستی سطح پر گورنر برائے نام عملہ ہوتے ہیں، اور حقیقی عملہ کابینہ اور وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ یہ ہے پارلیمانی طرز حکومت۔ اس کے بعد دو ایوانی مقننہ میں جیسے کہ دونوں سطحوں پر حکومت ہے، پارلیمنٹ اور مرکز پر پارلیمنٹ اور ریاست پر قانون ساز اسمبلی۔ اس میں 2 ایوان ہوتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ میں 2 ایوان اور قانون ساز اسمبلی میں 2 ایوانوں کی موجودگی 2 ایوانی مقننہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ پارلیمنٹ میں ہے لوک سبھا اور راجیہ سبھا۔ لوک سبھا کو ایوان زیریں کہا جاتا ہے اور راجیہ سبھا کو ایوان بالا۔ اس کے بعد ریاستوں پر قانون ساز اسمبلی ہے، اس میں اگر 2 ایوانی مقننہ ہیں تو وہ ہوں گے قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل۔ قانون ساز اسمبلی کو ایوان زیریں اور قانون ساز کونسل کو ایوان بالا کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر ریاست کے لیے 2 ایوانوں کا اصول لاگو نہیں ہے۔ 2 ایوانی مقننہ سے مراد ہے کہ سیاسی ادارے میں 2 ایوانوں کی موجودگی 2 ایوانی مقننہ کہلاتا ہے، جیسے کہ پارلیمنٹ میں راجیہ سبھا ہے اور لوک سبھا ہے۔ اور اس کے بعد قانون ساز اسمبلی میں قانون ساز اسمبلی ہے، قانون ساز کونسل ہے، اور اس کا اصول یہ بھی ہے کہ ہر ریاست کے لیے 2 ایوانوں کا اصول لاگو نہیں ہے۔ اور 29 ریاستوں میں، یہ ہندوستان میں 29 ریاستیں ہیں، اور اس میں صرف 7 ریاستوں میں 2 ایوانی مقننہ ہیں۔ جیسے کہ 7 ریاستیں یہ ہیں کہ 2 ایوانی مقننہ صرف 2 ایوانی مقننہ ہیں، تو وہ 7 ریاستوں کے نام یہ ہیں کہ اے پی، تلنگانہ، بہار، جموں کشمیر، کرناٹک، مہاراشٹر اور یو پی۔ ان 7 ریاستوں میں 2 ایوانی مقننہ ہیں۔ 2 ایوانی مقننہ میں قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل ہوتے ہیں، اور بقیہ 22 ریاستوں میں صرف 1 ایوانی مقننہ ہے، جس میں صرف قانون ساز اسمبلی موجود ہوتی ہے۔ یہ ہوئے 2 ایوانی مقننہ کی وضاحت۔ اس کے بعد ہم پنچایت راج اور نگر پالیکا قوانین کو دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک دستور کی خصوصیات میں سے ہیں۔ 73ویں دستوری ترمیم قانون
1992 کے تحت دیہی مقامی ادارے قائم کیے گئے، یعنی پنچایت راج نظام کو قائم کیا گیا۔ یہ دیہی مقامی اداروں کے نام یہ ہیں کہ گرام پنچایت، منڈل پریشد، ضلع پریشد۔ یہ 73ویں ترمیم کے تحت اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور یہ دیہی مقامی اداروں کو دفعات دستور ہند کے دفعات 243 اے تا 243 او کے تحت بیان کیے گئے ہیں، اور ان دفعات کو دستور کے 11ویں باب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نگر پالیکا قوانین، یعنی 74ویں دستوری ترمیم قانون 1992 کے تحت شہری مقامی ادارے قائم کیے گئے۔ نگر پالیکا قوانین یہ شہری مقامی ادارے ہیں۔ یہ ادارے یہ ہیں کہ شہری بلدیات، میونسپل کارپوریشن، ان دونوں کو قائم کیا گیا ہے 74ویں ترمیم کے تحت، اور یہ دفعات 243 پی اور 243 زیڈ جی پر مشتمل ہے، یعنی شہری بلدیات اور میونسپل کارپوریشن کے اختیارات و فرائض اور ان کی ساخت وغیرہ تمام چیزوں کو ان دفعات میں 243 پی اور 243 زیڈ جی میں بیان کیا گیا ہے، ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان دفعات کو دستور کے 12ویں باب میں شامل کیا گیا۔ اس طریقے سے دستور کی خصوصیت میں پنچایت راج اور نگر پالیکا قوانین بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد درج فہرست اقوام اور قبائل سے متعلق قوانین۔ دستور SC/ST کے لیے آزاد کمیشن کے قیام کا اختیار دیتا ہے، جیسے کہ نیشنل کمیشن فار شیڈیول ٹرائب اور نیشنل کمیشن فار شیڈیول کاسٹ، ان دونوں کو قائم کیا گیا ہے تاکہ SC/ST کے درج فہرست قبائل اور درج فہرست طبقات کی ان کمیشنوں کے ذریعے ترقی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ہے آزاد عدلیہ، یعنی سپریم کورٹ، یعنی آزاد عدلیہ یہ ہے کہ ملک کی سطح پر سپریم کورٹ کو قائم کیا گیا دفعہ 124 بی کے 2 کے تحت اس کو سپریم کورٹ کو قائم کیا گیا، اور ہر ریاست کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ قائم کیے گئے۔ اب فی الوقت چونکہ ریاستیں نئی وجود میں آ رہی ہیں، فی الوقت 29 ریاستیں ہیں اور ہائی کورٹ 24 ہیں، اور 4 ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں 1 سے زائد ریاستیں دی گئی ہیں، جیسے کہ گوہاٹی کے لیے اروناچل پردیش، اور گوہاٹی ہائی کورٹ کے لیے اروناچل پردیش اور آسام ریاستیں دی گئی ہیں، اور چندی گڑھ ہائی کورٹ کے لیے پنجاب اور ہریانہ، ممبئی ہائی کورٹ کے لیے مہاراشٹر اور گوا، حیدرآباد ہائی کورٹ کے لیے AP اور تلنگانہ ریاستیں دی گئی ہیں۔ ان ریاستوں کے فیصلے ان حیدرآباد میں ہوا کرتے ہیں، ان دونوں کے AP اور تلنگانہ کے۔ آزاد عدلیہ سے مراد یہ ہے کہ عدلیہ کو عاملہ اور مقننہ کی ماتحتی سے آزاد رکھا گیا ہے، اور تاکہ ملک کے فیصلے منصفانہ ہو سکیں، منصفانہ طور پر ہو سکیں، اور ان کے مشاہرے اور الاؤنسز مجتمع فنڈ سے ادا کیے جاتے ہیں، راست مجتمع فنڈ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے مشاہرہ اور الاؤنسز میں کوئی رکاوٹ نہیں کی جاتی، تاکہ وہ ایک شفاف طریقے سے منصفانہ طور پر ملک کے فیصلے کر سکیں، کسی دباؤ میں نہ رہیں، بلکہ ہر ایک کی عاملہ مقننہ کی ماتحتی سے آزاد رہ کر کام کر سکیں۔ اسی لیے ان کو یہ سہولتیں بھی عطا کی گئی ہیں اور ان کو آزاد رکھا گیا ہے۔ اس طریقے سے یہ دستور ہند کی نمایاں خصوصیات مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔